برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام کا مطلب یہ ہوا بس دوستو کہ عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، سبھی کو سلام ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے میں نے یہ بات بتا دی، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو دوستو، ایمان کو بچانے کے لیے آج کل بہت سے لوگ، اور کم سے کم 200 سال سے محنت ہو رہی ہے اپنے بھارت دیش میں، مگر کیول دینی تبلیغ والے ہی زیادہ تر لوگ محنت کر رہے ہیں ایمان کو پھیلانے کے لیے، ایمان کو ثابت رکھنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن بہت سے لوگ اس میں روڑے بن رہے ہیں، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، اللہ انہیں ہدایت دے کہ اللہ ان کو بھی ایمان یعنی دین کو بانٹنے کا اور پہنچانے کا اللہ توفیق دے ان کو، اور اللہ بھی انہیں کامیاب کرے، ہر مشکل آسان کرے ان کی دین پہنچانے کے لیے لوگوں تک۔ دوستو، جس طریقے سے ایک جوان لڑکی کو ایک جوان لڑکا پسند ہے، یا یوں مان لیجئے ایک جوان لڑکے کو ایک جوان لڑکی پسند ہے، اسی طریقے اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اب ہم نے جوانی بھر دی تو سٹیا بازی کی، عیاشی کی، ان کی بیٹیوں کو دیکھا، ان کی بہنوں کو دیکھا، اور بڑھاپے میں اس قابل بستے نہیں ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں مسجد کی طرف، وہ بھی کبھی کبھی کوئی، اور نہیں تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جوانی سے شروع کرتے ہیں اور بڑھاپے تک نہیں سدھرتے ہیں، اور کبھی بھی مسجد کا راستہ نہیں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بستر پہ ان کی لیٹرنگ بھی ہو جاتی ہے، منہ مارتے ہیں، لیٹرنگ ہو جاتی ہے، مگر وہ مسجد کی طرف رکو نہیں کرتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے نہیں ہیں، اور نماز کو ایسا سمجھتے ہیں کہ چھوڑو یار، اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس طریقے دوستو، ان نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جوانی کی عبادت کرو، جوانی میں عبادت کرو۔ جو مزہ جوانی میں ہے وہ مزہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ بڑھاپے میں تو زیادہ تر اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ اگر آپ جوانی میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تاکید سے پڑھ رہے ہیں، محنت سے پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود اسرات بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو جوانی کا مزہ کچھ اور ہے۔ بڑھاپے میں آپ تھکے سے، اب ہم خود تھکے سے رہتے ہیں، کبھی عصر کی نماز پڑھنے گئے تو سنت چھوڑ دی، لاؤ فرض پڑھ لیتے ہیں 4 رکعت۔ کبھی ایسا ہوا مغرب میں گئے تو 5 رکعت پڑھ لی، 3 فرض 2 سنت، نفل چھوڑ دیا۔ عشاء میں گئے تو سستی کی وجہ سے کمزوری آ گئی، نہیں ہمت پڑ رہی ہے تو 11 رکعت ہی پڑھ لیا، یا کوئی 9 رکعت پڑھ کے اڑ جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کی جوانی سے عادت پڑی رہے گی تو بڑھاپا آسان ہو جائے گا، اور اگر جوانی سے آپ خرافاتی ہیں تو بڑھاپا بھی خرافات میں ہی گزرے گا۔ اگر آپ بچوں کی عزت کریں گے تو بچے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ جب آپ بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی کریں گے تو بچوں پر بھی اثر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں پر اثر نہیں آئے گا۔ جب آپ جوانی میں اپنی بیوی سے یا اپنے کسی بھائی سے یا کسی دوست سے اپنے بچوں کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کرو گے تو ان بچوں کے دل میں بھی نفرت پہنچے گی اس کے لیے، کبھی خالہ کی برائی، کبھی پھپھو کی برائی، کبھی ساس کی برائی، کبھی دادی کی برائی، تو اس کا اثر بچوں پہ آتا ہے۔ بچوں کے دل میں نفرت پھیلتی ہے کہ ہمارے پاپا یا ہماری ممی ہماری دادی کی برائی کر رہے ہیں تو ہماری دادی بری ہیں، تو وہ بھی جو ہے برا مانتے ہیں دادی کو۔ تو اس بات سے رکیے نا، غلط ہے یہ بات۔
اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ دادی دادا بہن پھپھو کی برائی نہ کریں، غلط ہے، گناہ ہے، رک جائیں، باز آ جائیں، نہیں تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کوئی اچھی بات کے لیے۔ اگر غلطی میں کوئی غلط بات بول دی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔